کیونکہ اسے انڈرسٹینڈ کریں، نوجوان کو خدا نے شروع ہی سے اپنی قربت میں رکھا ہے، اپنی حضوری میں رکھا ہے۔ نوجوان بیٹی یا بیٹا ہو، اس کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ خدا کی حضوری ہے، وہ خدا کی قربت میں ہے۔ شروع ہی سے خدا نے نوجوان کو اپنے جلال کے اندر رکھا ہے، لہذا نوجوان بیٹی یا بیٹا اگر اس کا کوئی مقام ہے تو وہ خدا کا جلال ہے، گناہ نہیں، ڈیرا روی نہیں، آوارگی نہیں۔ شروع سے خدا ہی اس کا رفیق ہے، اپنی رفاقت میں رکھتا ہے۔ رفیق، رفیق کے معنی آپ جانتے ہیں، کیا مطلب ہے رفیق کا؟ دوست، رفاقت، رفیق، دوست۔ لیکن گلتیوں کے خط میں ایک آیت ذرا پڑھ رہے ہیں، گلتیوں 4 باب، گلتیوں 4 باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، وہ تمہیں دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر نیک نیتی سے نہیں۔ ایسے دوست بھی ہیں جو دوستیوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے نیت نیک نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے وہ تمہیں خارج کرانا چاہتے ہیں۔ آپ بھی خارج ہیں اور آپ کو بھی وہ خارج کرانا چاہتا ہے تاکہ تم انہی کو دوست بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نیک امر میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی جائے۔ خدا کے خادم، خدا کے لوگ اسی کوشش میں ہے، نیک نیتی سے کلام کے بیچ کے ساتھ دوست بنائے جائیں۔ لیکن وہ جو خود بھی خارج ہے اور دوست بن کر آتا ہے، وہ اس لیے تاکہ آپ کو بھی وہ خارج کروائے اس کے جلال سے، اس کی حضوری سے، اور جو فیوچر اس کے ہے نا وہی فیوچر آپ کا ہو۔ اس کا فیوچر کیا ہے؟ یاد رکھنا، جہنم خدا نے انسانوں کے لیے کبھی بھی نہیں بنایا۔ جہنم انسان کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ یہ یسوع مسیح کا آج خود فرمان ہے، صاف کہا یسوع نے کہ جہنم جو ہے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے، نیفلیم، نیفلیم، نیفلیم کا مطلب ہے فرشتے، لیکن وہ فرشتے جو ناپاک فرشتے ہیں، جو لوسیفر کے ساتھ 1/3 فرشتے گرا دیے گئے، جن پر پھٹکار اور لعنت آئی، ان کو جہنم ان کے لیے ہے، اور جہنم آسمانوں پر نہیں ہے۔ جہنم ایوب 26 باب پڑھے، عالم ارواح کے 2 حصے ہیں۔ آدھا حصہ عالم ارواح کا تیسرے آسمان پر ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، اور آدھا حصہ جو ہے عالم ارواح کا، عالم ارواح روحوں کا جو عالم، جہاں روحوں کی دنیا ہے، وہ زمین کے نیچے ہے۔ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے، اور خلا میں کچھ ایسی روحوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو وہاں کانپتی رہتی ہے، ڈرتی رہتی ہے، تھر تھراتی رہتی ہے، ان کو تپش پہنچتی ہے۔ لیکن جو تیسرے آسمان کے عالم ارواح میں روحیں ہیں، وہ کانپتی نہیں ہے، بلکہ وہ پرستش کرتی ہے، حمد کر رہی ہے، گیت گا رہی ہے۔
دنیا میں جب لکھا ہے کہ احمق بے عقلی کی موت مرتے ہیں، لیکن صادق مرنے پر بھی اسی دنیا میں یہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ احمق بے عقلی، عقل مند بھی ہے جو دانائی سے مرتے کا مطلب اس کو سمجھے، مرنے کا مطلب ہے جو دانائی کے ساتھ مسیح میں ہو کر، اچھی گواہی میں ہو کر، کلام میں ہو کر جب اس بدن سے نکلتے ہیں، کیونکہ موت کا مطلب ہے روح اور بدن کی جدائی۔ کچھ احمق ہے جو کلام کی نافرمانی میں، حماقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جب وہ اس بدن سے نکلتے ہیں تو ان کی روحیں سیدھی زمین سے نیچے اسفل میں، برزخ میں وہاں جاتی ہیں۔ لیکن جو کلام کو قبول کرنے والے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جلال کے اندر داخل ہونے والے ہیں، وہ سٹیفنس نوجوان کی طرح، سٹیفنس نوجوان تھا، سٹیفنس بوڑھا نہیں تھا، ینگ، جو یسوع مسیح کی گواہی کی خاطر پتھروں کے ساتھ سنگسار کیا گیا تھا۔ جانتے ہیں آپ، اسے پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دیا گیا۔ اس کا جرم، وہ سچائی بیان کرتا تھا، وہ سچائی کا کلام پیش کرنے والا تھا۔ اس کا جرم، وہ یسوع مسیح کی گواہی دیتا تھا۔ اس کا جرم، وہ گناہ کے خلاف ڈنکے کی چوٹ بولتا تھا۔ اس لیے جو گناہ آلودہ زندگی اور خدا کے کلام کے خلاف زندگی گزارنے والے اور تاریکی کے فرزند تھے، وہ اس کے دشمن تھے۔ ایک ایسا وقت آیا، وہ ان کے گھیراؤ میں آیا اور انہوں نے پتھروں سے مار مار اسے سنگسار کر دیا۔ لیکن آپ بائبل میں پڑھتے ہیں اس نوجوان کے تعلق سے، اس کے جسم کو، اس کے بدن کو سنگسار کیا جا رہا ہے، لیکن جو بدن میں سے نکلا ہے اس کو سنگسار نہیں کر سکتے۔ وہ اس کو کون مار سکتا ہے؟ وہ نکلا ہے، اور ایمان کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو باپ کے دائنے ہاتھ کیسے دیکھتا ہے؟ کھڑا دیکھتا ہے۔ وہ نوجوان کو تیسرے آسمان پر ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ ویلکم نوجوان، ایسی بیٹیاں اور ایسے بیٹے بنے۔ اے جوان، بائبل کا یہ میسج ہے میری بیٹی، میرے بیٹے، تو کہاں ہے؟ تجھے کہاں ہونا چاہیے؟ اب بھی اگر تو کلام کو رد کر دے تو پھر شاید یہ موقع ہوگا آخری۔ تجھ کو بلا رہا ہے ناصری، دھوکہ ہی دھوکہ سنسار ہے، پربھو یسوع کا سچا پیار ہے۔ ہاللیلویا، یسوع بلا رہا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر نوجوان کے لیے شور مچا ہوا ہے۔ تو کہاں ہے؟ تجھے کہاں ہونا چاہیے؟ تیری جگہ کہاں تھی؟ تو کہاں چلا گیا ہے؟ نبی روتے ہیں، نبی دکھ سے بھرے ہوئے ہیں، درد سے بھرے ہوئے ہیں۔ نوح کی کتاب، نوح کے معنی بھی کیا ہے؟ ماتم، ماتم۔ نوح کیا ماتم ہے؟ پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے،